بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum class, in the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 6 and period is Islamiyat. This is week number 12 and video number 2. This is our review video of second semester final content, and today we discuss 3 lessons of our content. Number 1, Prophet Hazrat Dawood alayhi salam. Lesson number 2, mothers of believers, and lesson number 3, the battle of Khaybar. So our first topic is Prophet Hazrat Dawood alayhi salam. یہ سارے ٹاپکس ہم اپنے سارے جو لیسنز ہیں ہم اس کو بہت جو ہے وہ اچھی طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب صرف میں آپ اس کی سمری آپ کو دوں گی تاکہ آپ جو ہے وہ ایگزامس میں اپنی اس کے ذریعے پریپریشن کر سکیں۔ سو پروفٹ حضرت داؤد علیہ السلام کہ ہم نے جو ہے یہ تو ہم نے فزیکل کلاس میں بہت جو ہے اس کو اچھی طریقے سے ڈسکس کیا تھا، تو اس کی سمری صرف آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہی واز بورن ان بیت لحم، اور یہ جو ہے وہ بیت لحم میں یہ پیدا ہوئے۔ 7 کا آ گیا، یہ 6 کا منگایا تھا۔ He was the youngest of 8 brothers and used to graze the cattle. اور یہ جو ہے وہ ان کے 8 بھائی تھے اور اس میں یہ سب سے چھوٹے تھے، اور یہ جو ہے وہ کیٹل چلاتے تھے، مینس یہ شیفرڈ تھے۔ He was so strong and brave، یہ بہت زیادہ بہادر تھے اور بہت زیادہ اسٹرانگ بھی تھے۔ That when lions attacked the cattle he would kill them with his bare hands، اور جب بھی کوئی لائن ان کی کیٹلز پر جو ہے وہ حملہ کر دیتا تو یہ فوراً یہ کیا کرتے اس کو لائن کو پکڑ کر اور جو ہے وہ اس کا پورا جو اس کو مطلب اس کو چیر پھاڑ دیتے تھے لیکن اپنے کیٹلز کو بچا لیتے تھے۔ He was an expert at using the catapult and slingshot، اور یہ جو ہے وہ سلنگ شاٹ اور کیٹاپلٹ جو ہوتی ہے میں سے گلیل جو ہوتی ہے اس کے جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ تھے۔ which was an ancient weapon which consists of a bag of stones which would be swung around and thrown with full force. Hazrat Dawood alayhi salam would do this with such expertise that the object of his aim would be shamed into small pieces. یہ اتنے زیادہ جو ہے وہ کیٹاپلٹ کے ایکسپرٹ تھے کہ یہ جو ہے وہ کیٹاپلٹ میں مطلب صرف ایک کوئی سٹون نہیں بلکہ پوری ایک سٹون کی ایک پورے بنچ بنا کر اس کی پوری پوٹلی بنا کر جو ہے وہ ایک اپنے جو ہے وہ اس کو نشانے پر اس طریقے سے مارتے تھے کہ وہ چیز جو ہے وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جالوت اینڈ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جہاں پر پورا ہمارے پاس ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت جب داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے وہ میسنجر تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت علیہ السلام بھی دونوں جو تھے یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کے جو ہے یہ میسنجر تھے دونوں۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ لاڈلی بہت زیادہ چہیتی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری بلیسنگز جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم پر کی، لیکن اس کے باوجود جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ بہت ناشکری قوم تھی، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ناشکری قوم تھی اور جو ہے وہ ہر چیز میں ناشکراپن کرنا، بہت بے ایمان تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ
بہت ناشکرہ پن کرتی تھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ ان کو نوازتے وہ اتنی زیادہ ناشکری کرتی. تو ظاہر ہے جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ کوئی قوم اپنی غلطیوں سے باز نہیں آ رہی، وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ مطلب اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ غلطیوں کو صحیح نہیں کر رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ٹائم لمٹ دیتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں. لیکن اگر وہ لوگ نہیں سدھر رہے ہوتے تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ کوئی عذاب نازل کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی بے ایمان قسم کے جو ہے وہ حکمران اللہ تعالیٰ نافذ فرما دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ طالوت پر یہ ہوا. طالوت کی قوم میں جو ہے بنی اسرائیل جو تھی اس نے جب ناشکری کی تو یہ ہوا کہ جو طالوت بنی اسرائیل پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو جالوت کو جو ہے وہ نافذ کر دیا. یہ جالوت جو تھا وہ ایک بہت زیادہ ناشکرہ وہ تھا، بہت ظالم اور جابر شخص تھا، بہت زیادہ ظالم اور جابر شخص تھا جالوت. تو اس نے جو مطلب یہ ان کا جو ہے بنی اسرائیل پہ جو ہے یہ کمانڈر ان چیف جو ہے یہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، ویسے تو مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایک ملکی مسئلہ تھا. کمانڈر ان چیف جو ہے انسان ایک ملک کے لیے بنتا ہے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس ناشکری قوم کے لیے ایک عذاب تھا، جو ان کے لیے اتنی زیادہ مصیبت بنا کہ اس نے جو ہے وہ یہ پیلسٹائن میں جو ہے وہ بنا کمانڈر ان چیف بنا. وہاں کے جو پھر لوگ تھے ان کو اس نے اتنا زیادہ تنگ کیا، اتنا زیادہ وہاں پر ان کے مطلب یہودیوں کو اتنا انہوں نے وہ کیا کہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے شہر تھے وہ سب اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، ان کے اوپر حملے کرے، ان کو اپنے قبضے میں لے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہودیوں میں اتنی بھی طاقت نہ باقی نہیں بچی کہ اتنے سالوں میں سے کوئی ایک بھی ملک ان سے واپس لے سکتے. ٹھیک ہے، یہودی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے تھے، تو وہ کیا ہوا کہ وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف جالوت کا جو ہے وہ محتاج کر دیا کہ وہ اس کے آگے بالکل بیکار ہو گئے، کچھ کر نہیں سکے. یعنی کہ جتنی بھی یہودیوں کی پاور تھی وہ سب ختم ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ ایک ظالم اور جابر جو ہے وہ حکمران اللہ تعالیٰ نے ان پر نافذ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ لیکن پھر ظاہر حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت ان کے میسنجر اللہ تعالیٰ کے میسنجر تھے، وہ پروفٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ لڑوں گا جالوت کے خلاف، جالوت کے ظلم اور جبر کے خلاف ہم لڑیں گے، اور ہم جو ہے وہ یہ پیلسٹائن کے جتنے بھی شہر انہوں نے قبضہ کیا ہے ہم ان کو واپس لیں گے. تو جو ہے وہ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے وہ کافی مطلب پوری ایک پلاننگ کے ساتھ، پوری ایک پریپریشن کے ساتھ جو ہے وہ آگے جاتے ہیں طالوت سے جنگ کرنے کے لیے. جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جالوت جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں، اس کی جو فوج ہوتی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے، لیکن حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج جو ہے بہت لمیٹڈ سی ہوتی ہے. تو جو ہے وہ شیطان پہلے تو تمام لوگوں کو بہکاتا ہے، شیطان یہ بہکاتا ہے، ان سے یہ کہتا ہے کہ مطلب کہ تم تو اتنی کم تعداد میں ہوگے، دیکھو سامنے کتنی بڑی تعداد ہے، تم ان سے کیسے لڑو گے، تم کیا کرو گے. تو جو ہے وہ جن کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے وہ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آدھے ہی راستے سے میدان جنگ چھوڑ کر وہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہی حضرت طالوت علیہ السلام کی جو سولجرز تھے وہ کم تھے، اور لوگوں کے بھاگ جانے سے وہ تعداد اور زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو جو ہے اب ظاہر ہے اب جب حضرت طالوت علیہ السلام جو ان کے ساتھ موجود ہیں، حضرت طالوت علیہ السلام تو میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے نا کہ جالوت کو یقین ہو جائے کہ ہاں بھئی مسلمان تو بہت کمزور ہیں، اور مطلب یہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں بہت کمزور ہیں، اور جو ہے میں پاورفل ہوں. تو نہیں، حضرت طالوت علیہ السلام جو تھوڑے بہت لوگ تھے ان کو ہی لے کر آگے بڑھے. تو طالوت جو ہے وہ دیکھ کر پہلے تو مطلب مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو ذرا کتنی سی تعداد میں یہ میرے سامنے آئے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بہت زور سے کہتا ہے کہ آؤ، میدان جنگ کے بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے آؤ کون آئے گا مجھ سے مقابلے کے لیے. تو حضرت طالوت علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کس کو بھیجا جائے، کون میں جاؤں، کیا کس طریقے سے مطلب اتنی کم تعداد میں ہم کس طریقے سے وہ پلاننگ وہاں جا کے ان کی جو پلاننگ وہ کر کے آئے ہوتے ہیں. جب میدان میں جب لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے تو پھر ان کی پلاننگ ان کو چینج کرنی پڑتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اب میں کس طریقے سے اس کو اسٹارٹ کروں اس جنگ کو.
تو یہ اتنی دیر میں جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بھائی، جیسے میں نے بتایا ان کے 8 بردرس تھے اور اس میں سب سے چھوٹے جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے وہ جو تھے وہ طالوت کی آرمی میں تھے. حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے وہ ان کی آرمی میں تھے. تو جو ہے ان کے فادر نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، تو جب ان کے بڑے بھائی جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو وہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لیے کھانا لے کر ان کے پیچھے وہاں پہنچتے تھے. تو جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام وہاں اپنے بھائی کے لیے کھانا لے کر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، سامنے جالوت کا بہت بڑا لشکر ہے اور یہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس بہت لمیٹڈ فوج ہے. اور حضرت طالوت علیہ السلام اس سوچ میں پڑے، اس کنفیوژن میں کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو مطلب کس طریقے سے سٹارٹ کروں، وہ ایک کنفیوژن میں کس کو بھیجوں، کیا کروں. تو اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام بڑے جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ آئے تھے. ابھی ہم نے اس کے ان کے انٹروڈکشن میں پڑھا کہ وہ بہت بریو، بہت اسٹرانگ تھے. تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس وقت بہت ینگ مینس بہت چھوٹے سے ہیں، بہت چھوٹے بچے تھے وہ اس وقت. تو وہ حضرت طالوت علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے پرمیشن دیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو کمانڈر تو تھے وہ حضرت طالوت علیہ السلام سے ان کی پرمیشن کے بغیر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے پرمیشن دیتے ہیں تو میں جو ہے نا جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مطلب یہ تو ایک ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس کو، اور اتنا تو چھوٹا سا ہے کہ مطلب نوجوان ہے، یہ کس طریقے سے لڑے گا. وہ اس کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں حضرت طالوت علیہ السلام سے کہ آپ مجھے اتنا مطلب مجھے کمزور سمجھ رہے ہیں، آپ مجھے سمجھ رہے ہیں میں اتنا چھوٹا ہوں. وہ پھر اپنی جو ہے وہ ان کو اپنی مطلب بہادری کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے نا وہ اگر کوئی میری کیٹلز پر اگر کوئی لائن کوئی حملہ کر دیتا ہے تو میں اس کا جبڑا نا اپنے ہاتھوں سے چیر دیتا ہوں. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں بہت اسٹرانگ، میں بہت بہادر ہوں. تو حضرت طالوت علیہ السلام جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ یہ واقعی مطلب بہادر اور اس کی آنکھوں میں ایک جذبہ ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پرمیشن دے دیتے ہیں کہ جاؤ پھر اب جنگ کا آغاز کرو. تو جب وہ آگے بڑھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام تو ان کے ہاتھ میں سے ان کی ایک اسٹک ہوتی ہے جس سے وہ اپنی کیٹلز کو چراتے تھے، اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے ان کی اپنی کیٹاپلٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، وہ اس میں پتھر کی پوٹلی باندھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک ہاتھ سے جب وہ جالوت کا سینٹر میں میدان کے سینٹر میں پہنچ کے وہ اس طریقے سے جالوت کا جو ہے وہ نشانہ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ان کی پورے جو پتھر ہوتے ہیں وہ ایک ہی نشانے میں جو ہے وہ جا کر جالوت کے سر میں اس طریقے سے گھستے ہیں کہ وہ پورا گھس کر اور اس کے جو ہے وہ دماغ میں جا کر گھس جاتے ہیں وہ تمام کے تمام. اسی وقت فوراً کے فوراً جو ہے وہ جالوت جو ہوتا ہے وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتا ہے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں جالوت کے گرنے کے بعد، اور پھر جو ہے وہ فوراً سے اس کی جالوت کی ہی تلوار اس کے ہاتھ سے چھین کر اسی کی تلوار سے اس کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں حضرت کیونکہ وہ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک لمحے میں جنگ ختم ہو گئی. جب ایک کمانڈر ہی ایک جھٹکے میں اگر ختم ہو گیا تو اس کے بعد اب باقی جو ان کی آرمی ان کے پاس کیا پاور رہی، کچھ بھی نہیں رہی. وہ سب گھبرا گئے کہ یہ ایک دم سے ہوا کیا، وہ سب کے سب جو ہے وہاں سے بھاگ نکلے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر حضرت طالوت علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ جو ہے ان کو پسند کرتے ہیں کہ بہت مطلب بہادر اور بہت اچھا جو ہے وہ یہ نوجوان ہے. تو وہ اپنی بیٹی وہ ان سے پرومس کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ تم سے کروں گا، اور وہ ایسا اپنا پرومس کو پورا کرتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی حضرت طالوت علیہ السلام کی بیٹی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بہادری کو دیکھتے ہیں. تو وہ ان کی جو جتنی بھی آرمی ہوتی ہے وہ تمام جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اب اس آرمی کی جو ہے وہ ٹریننگ کریں گے اور ان کو جو ہے آپ اس طریقے آپ جو ہے اپنی طرح ان کو بہادر بنائیں گے، ان کو اپنی طرح جو ہے وہ ٹرین کریں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اسی کام پر لگے ہوتے ہیں. لیکن پھر جب حضرت طالوت علیہ السلام کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا پروفٹ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جب حضرت پروفٹ بنا لیتا ہے اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بک اللہ تعالیٰ زبور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام
جو ہے وہ بہت زیادہ نیک تھے، وہ اپنے پورے دن اور رات جو ہے وہ عبادت میں گزار دیا کرتے، وہ راتوں کو بہت کافی دیر تک جو ہے وہ عبادت کیا کرتے اللہ تعالیٰ کی. اکثر ان کا یہ روٹین تھی، پورے سال وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن گیپ کرتے، ٹھیک ہے، مینس کہ وہ پورے آدھے سال تو وہ روزے ہی رکھتے رہتے. اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ زبان جو تھی، آواز جو تھی وہ اتنی زیادہ نرم تھی، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آواز بنائی تھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں جب زبور کی تلاوت کرتے تو تمام دریا، پہاڑ، پرندے، ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ رک جاتی اور کہتے ہیں تمام پرندے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آتے اور جس جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کر رہے ہوتے، وہ وہاں بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور سنتے اور جو ہے ان کے ساتھ اس زبور کو پڑھتے بھی. تمام دریا کے پانی، سمندر کے پانی، بادل سب رک جایا کرتے اور صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ زبور کو سنا کرتے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے نالج اینڈ وزڈم، حضرت داؤد علیہ السلام کی نالج اور ان کی وزڈم. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ نالج رکھتے تھے، وہ ہر چیز کے بارے میں، اور انہوں نے جو ہے اپنی نالج ہی کی بیس پر جو ہے انہوں نے اپنی نیشن کو بہت زیادہ سیولائزڈ کر دیا تھا. انہوں نے بہت سارے ایسے جو ہے وہ کام کیے کہ جس سے ان کی نیشن بہت زیادہ سیولائزڈ ہو گئی، اور جو ہے وہ ان کے جو بنائے ہوئے لاس تھے وہ آج تک پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. اگر آج بھی ہم ان کو پڑھیں تو اب پھر ہم دیکھیں جو آج کے دور میں جو امپلیمنٹ جن لاس پہ ہو رہا ہے وہ انہی کے دور سے شروع ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ، اور جو ہے انہوں نے ہی سب سے پہلے لیگل سسٹم یعنی شریعہ کہ شریعت کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ ایکچولی اسٹارٹ ہوا. اوکے نیکسٹ، آئرن یوز ٹو ٹرن ٹو ویکس، مینس کہ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے میریکل کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا میریکل کیا تھا کہ وہ جب بھی ان کا میریکل یہ تھا کہ وہ لوہے کو، آئرن کو اپنے ہاتھ میں لیتے، آئرن جو ہے بالکل موم بن جاتا. اس دور میں آئرن کو میلٹ کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، اسی لیے آئرن کا کام بہت کم کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی چیز کبھی کبھار اگر کوئی آئرن کی مل بھی جاتی تو اس سے یہ ہوتا کہ وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ مطلب بہت مشکل سے ملتی، اور اگر مل جاتی تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی. تو اس کے لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ میریکل دیا کہ وہ صرف اپنے لوہے کو، آئرن کو اپنے ہاتھ میں رکھتے اور وہ بالکل موم ہو جاتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے آئرن کی چیزیں بننے لگ گئی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی پرسنلی جو ہے وہ یہی کام کیا کرتے تھے کہ وہ آئرن سے جو ہے وہ جس طریقے سے آج کل بلڈ پروف جیکٹس ہوتی ہیں اس طریقے سے پہلے ایک ذرہ ہوا کرتا تھا جو زنجیر کا، آئرن کا بنا ہوتا ہے زنجیر کی طرح کا، وہ اس کو بناتے تھے اور اس کو سیل کر جو ہے وہ اپنی جتنی بھی ان کی نیڈس ہوتی تھیں وہ اس کو پورا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے جو ہے وہ اپنے فادر کی جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی. ٹھیک ہے، سو our next topic is lesson number 3 دا مدرس آف بلیورس. مدرس آف بلیورس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدرس آف بلیورس ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے بک میں، ہمارے کانٹینٹ میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مدرس آف بلیورس ہیں کون. مدرس آف بلیورس ایکچولی امہات المومنین یعنی تمام مومنین کی مائیں. ٹھیک ہے، تمام مومنین کی مائیں مدرس آف بلیورس ہیں کون؟ یہ وہ ہیں، یہ تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی وائفس ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ تمام مومنین کی جو ہے وہ مدرس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ ان کی مدرس کہلاتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس ہیں. تو ہمارے پاس جو فرسٹ مدر آف بلیور ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف تھی. ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم جو نکاح ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. سو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مدر کا نیم فاطمہ تھا، اور ان کے فادر جو تھے خویلد، اور وہ جو تھے وہ ایک بہت نوبل بزنس مین تھے.
ٹھیک ہے, بہت نوبل اور بہت ریچسٹ بزنس مین تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں دفعہ جو ہے وہ بیوہ ہو چکی تھیں. اس کے بعد جو ہے وہ بیوہ ہو چکی تھی, اور جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے فادر کا تمام بزنس جو تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے وہ اس کو ہینڈ اوور ہو گیا اور وہ اس کو اس بزنس کو چلاتی تھیں. ٹھیک ہے, ان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرج جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے ہوئی کہ جب ظاہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بزنس کرتی تھی تو وہ, اور دوسری طرف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کرتے تھے, وہ بھی جو ہے وہ یہی بزنس کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ظاہر ہے اب وہ تو ایک لیڈی تھی, وہ خود سے تو جگہ جگہ جو ہے وہ بزنس کے لیے دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں تو نہیں جا سکتی تھیں. تو ہوتا یہ تھا کہ ان کا ایک غلام تھا میسرہ, وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ٹریڈنگ کرتی تھیں. تو ایک دن یہ ہوا کہ میسرہ کا جو ان کا غلام تھا اس کا اتفاق ہوا, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس کے سلسلے میں. جب وہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کو پروفٹ بہت زیادہ ہوا, جو عام روٹین میں میسرہ جو پروفٹ لاتا تھا اس کے بنسبت بہت زیادہ پروفٹ ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ اس دفعہ اتنا زیادہ پروفٹ کیوں ہوا, کیسے ہوا؟ تو اس نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیلنگ کری اور وہ جو ہے پھر ان کی تعریفیں بیان کی کہ وہ بہت نیک, بہت شریف, بہت سچے, بہت امین آدمی ہیں, بہت امانت دار آدمی ہیں, وہ بہت اچھے آدمی. ان کی اتنی زیادہ تعریفیں کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ہی جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پسند کیا. مطلب کیوں پسند کیا؟ ان کی تعریف سن کے, ان کی نیکی کو, ان کی امانت داری کو, ان کی سچائی کے بارے میں سن کر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظاہر ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے اپنا پروپوزل جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایج تھی وہ 40 ایئرس تھی اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ان سے بہت کم تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف 25 ایئرس کے تھے اور ان میرڈ تھے, جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 2 ٹائمز جو ہے وہ وڈو ہو چکی تھی. لیکن پھر بھی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت خوشی سے جو ہے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں بہت اچھی اور بہت پرسکون زندگی دونوں اپنی گزارتے رہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ 6 چلڈرن تھے. اس میں حضرت قاسم, عبداللہ, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ٹھیک ہے, مینس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جو ہے چلڈرن تھے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ ایک بہت کمفرٹنگ وائف تھیں, بہت زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی, ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں, یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب گھبرا گئے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آیا میرے ساتھ ہوا کیا, تو سب سے پہلے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, انہیں سارا معاملہ بتایا اور جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی لیے جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کی پہلی جو ہے وہ مسلمان خاتون میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں اسلام قبول کیا. اس کے بعد جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کرنے کا یعنی کہ ہڈن پریچنگ کرنے کا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم رہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کو ہر ممکن کوشش کی ہڈن رکھنے کی, لیکن جب اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اب آپ اس کو سب کو جو ہے وہ اسلام کی پریچنگ کیجئے, تو پھر اس سے کیا ہوا کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور جو بھی پرابلمز جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کری اس وقت جو ان کو انفائرز کی طرف سے فیس کرنی پڑی, اس میں بھی اس تکلیف میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کی شریک تھی.
یہاں تک کہ ان کی ڈیتھ بھی اسی سب ٹراما میں ہوئی. کس طریقے سے کہ جب قریش جب تنگ آ گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ یہ ماننے کو مطلب اس بات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, مطلب وہ اپنی اس کام میں آگے سے آگے بڑھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ شیب ابی طالب میں جو ہے وہ نظر بند کر دیا, ان کو وہاں پر قید کر دیا کہ اب وہ وہاں نہیں نکل سکتے, وہ وہیں پر جو ہے وہ بند رہیں گے. وہاں کیا انہوں نے بہت مشکل, ان کی پوری فیملی نے وہاں جو ہے وہ اپنی لائف اسپینڈ کی کہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں بھی اگر ختم ہو گئی تو کچھ نہیں تھا, وہ صرف باسی روٹیاں جو تھیں بالکل پاپڑ کی طرح ہوئی ہوئی ان کو پانی میں بھگا کے نرم کر کے کھاتے تھے, پیٹ بھرنے کے لیے صرف کھاتے تھے, اور کبھی کبھار تو وہ بھی ان کو نہیں ملتی تھی, وہ بھوکے پیاسے فاقے میں اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر رہتے تھے. اسی تمام سین میں جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی, وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں, اور پھر وہیں شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اسی سال اسی جگہ پہ اسی تمام سیناریو میں جو ہے وہ حضرت ابو طالب جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا, ان کی بھی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ ایئر آف سورو کہا, یعنی کہ غم کا سال جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو قرار دیا. کیونکہ وہ اپنی ان وائف سے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور دونوں ہی اسلام کی خاطر جو ہے وہ سروائیو کرتے جو ہے ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے, انہوں نے اس پورے سال کو ہی دا ایئر آف سورو کا جو ہے وہ نام دیا کہ اس کو پورا سال انہوں نے غم کا سال کہہ دیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے, اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ جو ہے باقی جو مطلب ان کی ڈیتھ کے بعد بھی اکثر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اپنی جو ہے وہ وائف کے سامنے کیا کرتے تھے, اور جو ہے وہ ان کی وائف جب وہ ذکر سنتی تھی تو وہ جیلس نہیں ہوتی تھی, بالکل جیلس نہیں ہوتی تھی, بلکہ اسپیشلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رش کیا کرتی تھیں, وہ اس بات پہ رش کیا کرتی تھی کہ کاش میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو جاؤں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مجھ سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کریں. اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ کہا بھی کہ جو ہے اس دنیا میں جو سب سے بہترین عورتیں 2 عورتیں ہیں, ان میں ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے اور دوسری جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک یونیک آنر بھی تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے اپنے حجرے میں داخل ہوئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے, تو اس وقت جو ہے وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہوئے تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر نہیں آئے تھے. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے پیغام دیا کہ آپ ان خاتون کو بتا دیجئے, یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیجئے کہ جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے وہ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا. اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے جنت میں جو ہے بہت شاندار محل تیار کر رکھا ہے جس میں ان کو بہت زیادہ ریلیکس رکھا جائے گا, جس میں ان کو کوئی مشقت اور جو ہے وہ کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی. تو ان کو زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ یہ گڈ نیوز دے کر گئے تھے, یہ آنر دے کے گئے تھے, ان کو سلام پیش کر گئے تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس ہیں حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں, ان کے جو مدر جو تھیں وہ شموس تھی. شی واز فرسٹ میرڈ ٹو سکران بن عمرو. ان کی فرسٹ یہ بھی جو ہے وہ ایک دفعہ ان کی شادی ہو چکی تھی سکران بن عمرو سے, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسلام کے بہت ارلی ڈیز میں ہی جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یہ ابیسینیا ایتھوپیا سے جو ہے انہوں نے ہجرت کری اور یہ مکہ واپس آ گئی. اور جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور
پھر جو ہے وہ ایتھوپیا سے جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے دوبارہ مکہ واپس آ گئے دونوں، اور وہیں پھر جو ہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے جو فرسٹ ہسبینڈ تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسی کے ساتھ جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین تھے، بہت زیادہ پریشان تھے. تو حضرت خولہ بنت حکیم got him صلی اللہ علیہ وسلم میرڈ ٹو حضرت سودا رضی اللہ عنہ ڈیورنگ رمضان. تو انہوں نے کیا کہا، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ جو تھی انہوں نے جو ہے وہ ان دونوں کی جو ہے وہ ان دو کا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ رشتہ کرایا، اور ان دونوں کا جو ہے وہ رمضان کے دوران ہی ان کی دونوں کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا کیریکٹر کیا تھا، وہ کس طریقے سے رسول اکرم سے اور کتنی اوبیڈینٹ تھیں وہ. تو اس کی یہاں پہ ہمارے پاس ایگزامپلس یہ ملتی ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ جو تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، اور وہ ہر سال حج کیا کرتی تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ میرے بعد جو ہے وہ تم گھر سے نہ نکلنا، یا اکیلے کبھی گھر سے نہ نکلنا. تو انہوں نے اس بات کو اس طریقے سے پکڑ لیا کہ وہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ حج کے لیے بھی نہیں جاتی. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے وہ گھر میں اپنے روم میں گزار دی، اور وہ اس کے بعد کبھی گھر نہیں نکلی، یہاں تک کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی وہ وہاں سے نہیں جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ جو ہے اپنے گھر میں ہی رہیں. اس کے علاوہ جو تھی وہ بہت زیادہ چیریٹیبل پرسن تھی، وہ بہت زیادہ چیریٹی کیا کرتی تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس ایک فل بیگ لے کے آئے، فل آف دھرم، بہت زیادہ بھرا ہوا درہم سے بیگ تھا، اور جو ہے انہوں نے لا کر جو ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیگ، وہ درہم جو تھے اسی وقت پورے کے پورے تمام پور اور نیڈی پرسنس میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا. انہوں نے اپنے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا. اور شی پاسڈ اوے ان 22 ہجری اینڈ بورڈ ان جنت البقیع. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ 22 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور جنت البقیع میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا. کلیئر؟ اوکے. our next and last topic is the battle of خیبر، پیج نمبر 73. اوکے جی. اب اس کی سمری کیا ہے بیٹل آف خیبر کی، کہ خیبر جو ہے وہ نارتھ آف مدینہ میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 180 کلومیٹرز کے ڈسٹینس پر موجود ہے. ٹھیک ہے. ایٹ فرسٹ دیئر ور برن ماؤنٹینس آف لاوا اینڈ 7 ویلیز بٹوین دیم. اور وہاں پر جو ہے وہ لاوے کی جو ہے وہ پہاڑیاں موجود تھیں یا ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ 7 جو ہے وہ ویلیز بھی جو ہے وہ اس کے درمیان موجود ہیں. ٹھیک ہے. there were about 100 streams and many lakes. اور وہاں تقریباً 100 streams اور بہت ساری وہاں پر لیکس موجود ہے. this was a very fertile green area and many forts has been built here. یہ بہت زیادہ فرٹائل ایریا تھا، اور یہاں پر بہت سارے فورٹ موجود تھے. the word خیبر means fort in the Hebrew language. ہیبریو لینگویج یعنی عبرانی زبان میں جو ہے وہ خیبر ہیبریو لینگویج کا ورڈ ہے، ہیبریو ورڈ ہے، اور اس کے جو میننگس ہے وہ فورٹ ہے یعنی قلعہ. ٹھیک ہے. کازز آف وار آف خیبر، کہ خیبر کی جو وار ہے یہ کیوں ہوئی؟ یہ اصل میں اس وجہ سے ہوئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے اسلام پورا پھیل گیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت زیادہ بڑی تعداد جو تھی وہ جمع ہو گئی، تو اس وقت کیا تھا، خیبر کی طرف اگر ہم دیکھتے تو وہاں پر جو پورا جو ہول تھا وہ جوش کا تھا، یہودیوں کا وہاں پر پورا ہول تھا، اور وہاں مطلب بہت زیادہ انہوں نے جو قلعے بنائے ہوئے تھے اس میں بہت مطلب ان کی سمجھے ایک طریقے سے وہ قلعے ان کی پاور تھے. وہاں انہوں نے بہت سارے ہتھیار اور بہت سب کچھ جمع کر رکھا تھا. وہاں مطلب پوری ان کی زندگی وہاں موجود تھی. وہ ان فورس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل کنسیڈر کرتے تھے. لیکن کیا ہے کہ جیسے جیسے مسلمان ترقی کرتے جا رہے تھے تو وہ بہت زیادہ جیلس ہو رہے تھے کہ یہ مسلمان کیوں اتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جب ٹرینچ آف خندق ہوئی تھی
تو اس وقت بھی جو ہے یہی یہودی تھے جو مسلمانوں سے جیلس ہوتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اسکایا تھا اور لوگوں کے جو ہے وہ پیچھے پڑے تھے, ان کو پاور دی تھی کہ تم لڑو مسلمانوں کے خلاف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو لیکن یہ اس وقت کے بعد یہ پھر دوبارہ سے جی مطلب کبھی بھی ان کی جو ہے ان کے اندر سے یہ جیلسی, یہ بغض ختم نہیں ہوا تھا اور یہ مسلمانوں کے ہمیشہ دشمن رہے اور ان کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب ہم بھی جو ہے وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے اور ہم بھی جو ہے وہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو انہوں نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جو ہے وہ حکم دیا کہ اب ہم بھی خیبر کے لیے تیاری کریں گے اور جو ہے اس پر اٹیک کریں گے. پھر جو ہے تمام مسلمان جو ہے وہ ان تیاریوں میں مصروف ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اور جو ہے وہ تمام لوگ وہاں سے روانہ ہونے لگے. کس طریقے سے وہاں روانہ ہوا؟ ڈپارچر آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمس فار خیبر. کب یہ خیبر میں پہنچے, کس طریقے سے جنگ شروع ہوئی؟ تو یہ جو ہے یہ محرم میں 7 ہجری میں وہاں پہنچے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے وہ 1600 تھے, ٹھیک ہے. اور جب یہ وہاں پر صحبہ کے مقام پر جب یہ پہنچے تو وہاں ان کو جو ہے وہ یہ ایک پلیس تھا جو خیبر سے بہت قریب تھا کہ اس کے تھوڑے ہی فاصلے پر خیبر شروع ہو جاتا. تو وہاں انہوں نے قیام کیا. اس کے بعد وہاں پر نماز عصر ادا کی, ٹھیک. نماز عصر ادا کرنے کے بعد جو ہے یہ تھوڑی دیر انہوں نے وہاں ریسٹ کیا. اس کے بعد ان کے پاس کھانے کے لیے ایک واحد چیز ستو تھا جو انہوں نے تمام جو سولجرز تھے انہوں نے وہ ستو پیا. اس کے بعد جو ہے یہ وہاں سے روانہ تھوڑے ہی فاصلے پر چلے تو جو ہے وہ خیبر کی جو عمارتیں تھیں, وہاں کے جو فورٹس تھے وہ وہاں پر نظر آنے لگے, ٹھیک ہے. وہاں نظر آنے لگے. اس کے بعد جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ عمارتیں نظر آئیں انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ رک جاؤ. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تمام جو کمپینینز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا فرمائی. انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگ مطلب اس شہر کی, ہماری اور سب یہاں پہ ہر چیز کی جو ہے وہ انہوں نے ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ مارننگ کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ خیبر پر حملہ کر دیا. اس کے بعد وہاں کیا ہوا کہ جو ایک کمپینین تھے حضرت محمود بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہے بہت بریو تھے. انہوں نے بہت جو ہے بہادری سے جو ہے وہ جنگ کا آغاز کیا اور بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو, بہت سارے جو انفائڈلس تھے ان کو جو ہے وہ جوئش تھے ان کو جو ہے وہ مار دیا, ان کو قتل کر دیا. لیکن کیا ہوا کہ ایک شخص نے بہت چلاکی سے وہ اس فورٹ کی چھت پر چڑھا اور جو ایک چکی کا جو اوپر کا پورا حصہ ہوتا ہے وہ پورا بہت بڑا بہت بھاری ہوتا ہے, وہ اوپر سے ان کے اوپر گرا دیا, جس کے گرنے سے جو ہے وہ جو ہے حضرت محمود بن مسلمہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ جوئش کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت بہادری سے لڑ رہے ہیں, اگر یہی نہ رہیں تو جو ہے مسلمان جو ہے وہ یہاں سے بھاگ نکلیں گے, وہ جو ہے ہار مان کے یہاں سے بھاگ جائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ ان کے جو ہے شہادت کے بعد مسلمانوں کا جو ہے جوش اور زیادہ بڑھ گیا اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بہت مطلب جوش سے جو ہے وہ لڑے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ فورٹس کو جو ہے وہ انہوں نے فتح کر لیا. لیکن ان تمام فورٹس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ فورٹ تھا وہ تھا فورٹ کموز تھا, ٹھیک ہے. سو فورٹ کموز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فورٹ کموز کس نے فتح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. کس طریقے سے کیا کہ دیکھیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دیکھا کہ جو ہے وہ 20 days جو ہے وہ مطلب کافی ٹائم گزر چکا اور کوئی جو ہے وہ بہتر نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل صبح ایک شخص کو جو ہے تم تمام لوگوں میں سے ایک شخص کو جو ہے میں علم یعنی اپنا فلیگ دوں گا, وہ شخص جو ہے دیکھنا وہ جو ہے وہ اس جنگ کو اور اس فورٹ کو جو ہے وہ فتح کر لے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مطلب تمام صحابی دائرے رات بھر اس جو ہے وہ, اور حضرت انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا. تو تمام صحابی جو تھے رات بھر اس میں رہے کہ پتہ نہیں کون وہ جو ہے خوش نصیب شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ اتنا مطلب کتنا خوش قسمت شخص ہوگا کہ کس کو ملے گا کس کو ملے گا. تمام رات جو ہے وہ اسی جو ہے وہ سوچ میں رہے اور جب صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا فلیگ جو تھا وہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا کہ جو ہے اور وہ انہوں نے پھر اس بات کا بھی اظہار کیا کہ مجھے امید ہے کہ تم ہی, مجھے یقین ہے کہ تم ہی جو ہے وہ اس فورٹ کو جو ہے وہ فتح کر لو گے. اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے علی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایڈوائزز بھی کی, ان کو یہ کہا کہ تم جب لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے وہ نرمی سے دعوت دینا, ان سے بہت پیار سے محبت سے بات کرنا, یہ اس چیز سے بہت بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ریڈ کیملز تم حاصل کر لو. مینس کہ اگر تمہاری نرمی کی وجہ سے اگر کوئی لوگ اگر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ تمہارے لیے اس چیز سے بہت بہتر ہے کہ تم جو قیمتی قسم کے ریڈ کلر کے کیملز ہوتے ہیں تم وہ حاصل کرو. اس سے بہتر ہے کہ تم اتنی نرمی سے, اتنے پیار و محبت سے جو ہے وہ لوگوں سے بات کرو کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ آئیز میں اس وقت انفیکشن ہو رہا تھا, تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا جو سلائیوا تھا, اپنا جو لعاب دہن تھا وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئیز پر لگایا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انفیکشن تھا وہ فوراً دور ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی فوراً اس بہادری سے وہاں مقابلہ کیا کہ جو ہے وہ قلعہ جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ بات سچ ہوئی, اور وہ قلعہ جو ہے وہ قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فتح کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرزنر, جب جب جنگ جیت گئے تو پھر پرزنرز بھی ہاتھ آئے, قیدی ہاتھ آئے, ان میں جو ہے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو مین جو ایکچولی وہ ایک سردار یعنی کہ ایک لیڈر کی بیوی بھی تھیں اور ایک لیڈر کی بیٹی بھی تھیں. تو کیا ہوا کہ مطلب تمام لوگوں نے کہا کہ مطلب یہ تو ایک لیڈر کی مطلب کوئی عام خاتون نہیں ہے, بہت جو ہے وہ بڑی مطلب ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے, ایک لیڈر کی بیوی ہیں, نان مسلم تھیں لیکن پھر بھی اس وقت ایک وہ ہوتا تھا کہ مطلب ایک بہت اسٹیبلش فیملی کے لوگ ہیں, ظاہر ایک عام لوگوں میں اور ان میں فرق اس وقت بھی کیا جاتا تھا. تو مطلب تمام لوگوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو ہے ایک لیڈر کی بیٹی اور ایک لیڈر کی بیوی ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ مطلب ان کو آپ کو کسی اور کی کنیز بنانے سے بہتر ہے آپ اتنے جو پہنچے ہوئے مطلب ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ان کو اپنی کنیز بنا لیں. ٹھیک ہے. مینس یہ ایک بہت مطلب ایک بہت عرب کے ایک مشہور اور بڑے خاندان کی جو ہے وہ بیٹی اور بیوی ہیں. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دین پر رہنا, اگر تم اسلام قبول کرنا چاہو تو کر سکتی ہو, لیکن تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر تم اپنے دین پر رہنا چاہو تو تم اپنے دین پر بآسانی رہ سکتی ہو. تو جس پیار محبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے ان سے بات کی, انہوں نے فوراً کے فوراً اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد سیکنڈ آپشن جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ دیا کہ اگر اسلام قبول کر لیا اب تم نے, اب اگر تم جو ہے وہ اپنی فیملی کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا, لیکن اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں, میں تمہارا جو ہے وہ سربراہ بن سکتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سیکنڈ آپشن کو ایکسیپٹ کیا کہ میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی. تو ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کنیز نہیں بنایا بلکہ ان سے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے. ان کو اپنا غلام نہیں بنایا, اپنا ان سے نکاح کر لیا. اور یہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت آنر کی بات تھی کہ وہ آنر کی بات ہے کہ وہ آج بھی جو ہے وہ ام المومنین کے نام سے یاد کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر. تو یہاں جو ہے وہ ہمارا یہ جو کانٹینٹ ہے فائنل کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے جو ہے وہ میں اسسمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ شو کر رہی ہوں, آپ لوگ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اس کی پریپریشن کریں گے. دس از اسسمنٹ نمبر 2. کوشچن نمبر 1, fill in the blanks. Number 1, حضرت داؤد علیہ السلام received the divine book dash by Allah the Almighty. حضرت داؤد علیہ السلام نے کون سی جو ہے وہ بک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملی تھی. نمبر 2, حضرت داؤد علیہ السلام واز این ایکسپرٹ ایٹ یوزنگ ڈیش. حضرت داؤد علیہ السلام کس چیز کو یوز کرنے میں ایکسپرٹ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام واز فرام دا ڈسینڈنٹس آف حضرت ڈیش علیہ السلام. کس کے جو ہے وہ اولادوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار ہوتا تھا. نیکسٹ ہے دا سن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم واز آلسو کالڈ طاہر اینڈ طیب. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے سن تھے جو ہے وہ طاہر اور طیب کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے. نیکسٹ حضرت ڈیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا ویری فرسٹ پرسن ٹو
एक्सेप्ट इस्लाम, कौन जो थे वो कौन से मतलब वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पास्ट अवे एट द एज ऑफ डैश, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी एज में जो है वो उनकी डेथ हुई। ओके नेक्स्ट, इन द बैटल ऑफ खैबर डैश ज्यूस वर किल्ड, बैटल ऑफ खैबर में कितने जो है वो ज्यूस जो है वो मारे गए। नेक्स्ट हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज बोर्ड इन डैश, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो वो कब्र मुबारक है वो कहाँ है। द टाइटल ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का टाइटल क्या था। इन द बैटल ऑफ खैबर डैश मुस्लिम्स वर मर्टाइड, कितने जो है वो मुस्लिम्स बैटल ऑफ खैबर में जो है वो शहीद हुए। एट द टाइम ऑफ मैरिज विद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज डैश ईयर, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई तो उस वक्त उनकी एज कितनी थी। द फादर ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज अ डैश, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो फादर थे वो कौन थे। द ईयर इन विच द हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड, दिस ईयर कॉल्ड बाय द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जिस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डेथ हुई उस साल को हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम दिया। द नेम ऑफ खैबर फोर्ट वॉज, खैबर का जो फोर्ट था मेन फोर्ट जो था उसका क्या नाम था। हज़रत डैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वॉज अ वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल पर्सन, कौन सी उम्मुल मोमिनीन थी, कौन थी वो हज़रत जो बहुत चैरिटेबल पर्सन थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाज द सन ऑफ हज़रत डैश अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस प्रॉफिट के सन थे। नेक्स्ट द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड द टू ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड आर हज़रत डैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड हज़रत डैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, किन दो वुमेन के बारे में हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दुनिया की सबसे जो है वो अच्छी खातून है, एक तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और दूसरी कौन थी। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ मैरिज विद द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज, अब हज़रत पहले हमने पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, अब ये कह रहे हैं कि जब हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की एज क्या थी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज जालूत, हाउ डिड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किल हिम, जालूत कौन था और हॉली प्रॉफिट हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको किस तरीके से जो है वो मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द मेरिकल ऑफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मेरिकल के बारे में आपने यहाँ पर जो है वो बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नोज है हमारे। व्हेन डिड द रेगुलर यूज़ ऑफ आयरन स्टार्ट, के आयरन का रेगुलर यूज़ कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ उसका यूज़। वेयर डिड द पॉट मेड बाय हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम डिस्प्ले, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो अपने हाथ से बनाया हुआ पोर्ड है वो आज भी कहाँ पर डिस्प्ले है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ अ वाइफ वाज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो किस टाइप की वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 6, विथ व्हाट वर्ड्स डिड द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिमेंबर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आफ्टर हर डेथ। क्वेश्चन नंबर 7, फिर डू यू नो हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ग्रेटेस्ट ऑनर क्या था। नेक्स्ट, whom the first rooms to be built in मस्जिद नबी पीस बी अपॉन हिम, मस्जिद नबी पीस बी अपॉन हिम जो सबसे पहले जब तामीर हुई तो वो किन के रूम्स में जो है वो तामीर हुई। क्वेश्चन नंबर 8, एक्टिविटी है इन्फॉर्मेशन अबाउट हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक्टिविटी, ये आपकी कॉपीज़ में जो है वो मौजूद है, आपको सॉल्यूशन कंटेंट दिया गया उसमें भी मौजूद है, ठीक है, उससे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नॉन बिलीवर्स वर किल्ड एंड हाउ मैनी मुस्लिम्स गॉट मर्टाइड इन द वॉर ऑफ खैबर। नंबर 10, डू यू नो राइट द इंसिडेंट ऑफ रिगार्डिंग द मील इन द वलीमा रिसेप्शन ऑफ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वलीमा किस तरीके से हुआ, उसमें क्या क्या जो है वो खाने की चीज़ें थी, ये भी आपके जो है वो डू यू नो आपकी कॉपीज़ में ये मौजूद है। लास्ट थिंक एंड आंसर, Why did the Holy Prophet peace be upon him instruct Hazrat Ali रज़ी अल्लाह ताला अन्हा to invite the pupil Islam gently, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस तरीके से एडवाइस किया कि आपने किस तरीके से जो है वो किस तरीके से नरमी से जो है वो लोगों को इस्लाम की तरफ जो है वो आपने उनको बुलाना है, उनको इन्वाइट करना है।
So okay class, this is our last video. Okay, prepare yourself for exams. Take care. Allah Hafiz.